اس دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو اپنے دین کے ساتھ وابستگی عطا فرمائی ہے، بحیثیت مسلمان وہ اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے وابستہ کر لیتے ہیں، اور اپنی عملی زندگی میں دین پر چلنے کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو کامل نمونہ سمجھتے ہوئے حضور کی سیرت طیبہ اور حضور کی تعلیمات پر اس قدر محبت سے وابستہ ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ ذکر رسول بن جاتا ہے، اور ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق کی حد تک وہ اپنا لگاؤ رکھتے ہیں اور وابستگی رکھتے ہیں۔ یہ وہ دولت ہے جو مل جائے تو کائنات میں اس جیسا کوئی خوش نصیب نہیں۔ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، آدمی جو بھی نظریہ رکھے، اس کی جو بھی سوچ ہو، اچھی سوچ ہو یا غلط سوچ ہو، اس کی زندگی تو گزر جاتی ہے، لیکن زندگی گزارنے کے بعد آدمی کا جس جہان سے جا کے واسطہ پڑتا ہے اس جہان کا نام عالم آخرت ہے۔ وہ ایمان لائے یا نہ لائے، اسلام قبول کرے یا نہ کرے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اسے موت کی وادی میں سے ایک دن گزرنا ہے، اور اہل ایمان کے لیے یہی نقطہ واضح کیا گیا، قرآن مجید میں اس کی واضح تعلیم دی گئی کہ ایمان اور کفر میں یہی فرق ہے کہ عالم کفر اس دنیا کو کل سمجھتا ہے، اور آخرت کے حوالے سے ان کے کوئی اعتقاد نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو بس سمجھ لو کہ کام ختم ہو گیا، جبکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہوتی ہے جس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ یہ دنیا عالم دنیا ہے، یہ دنیا کا جہان ہے، اور اس جہان کو قرآن مجید میں فانی دنیا کہا گیا۔ یہ دنیا اور دنیا کی ساری دولت اور مال و متاع یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے، باقی رہنے والا جہان جو ہے وہ آخرت کا جہان ہے۔ اسی لیے اس دنیا کی زندگی کو دار الفنا کہتے ہیں، اور مرنے کے بعد جس جہان میں بندہ منتقل ہو جاتا ہے اسے دار البقا کہتے ہیں۔ عالم دنیا بھی اسے کہتے ہیں، دار الفنا بھی کہتے ہیں، اور وہ باقی رہنے والا جہان اسے عالم آخرت بھی کہتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے 1,24,000 انبیاء کرام کو اسی لیے مبعوث فرمایا کہ تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر اللہ کا یہی پیغام لے کر کے آئے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کل نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد تمہیں ایک ایسی زندگی سے واسطہ پڑے گا، ایک ایسے جہان سے واسطہ پڑے گا جس کا نام عالم آخرت ہے۔ وہ آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور پھر انبیاء کرام کی تعلیمات کا یہ بھی خلاصہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی رب ذوالجلال نے ہمیں محض اس لیے عطا کی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہ کر کچھ ایسے کام کر جائیں جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے ہماری وہ زندگی بہتر ہو جائے جہاں مرنے کے بعد
ہم نے جا کر کے رہنا ہے۔ لہذا جو لوگ اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ فائدہ کس قسم کا ہے کہ ایسی زندگی کا راستہ منتخب کرتے ہیں، ایسی زندگی گزارتے ہیں، ایسے طور طریقے اپناتے ہیں جن کی بدولت، جن اعمال کی وجہ سے، جن افعال کی وجہ سے، جن کاموں کی وجہ سے ان کی وہ زندگی بہتر ہوتی ہے جہاں مرنے کے بعد ہمیشہ جا کر کے رہنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد مبارک میں اس چیز کو بڑا واضح فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے کھیت میں آدمی جو بیج بوتا ہے وہی فصل کاٹتا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں اگر نیک عمل کریں گے تو آخرت کا جہان اچھا ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید میں اس چیز کو واضح کیا گیا، من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی عالم آخرت میں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اس کو دکھایا جائے گا یہ دنیا میں تم نے جو اچھے کام کیے تھے، نیک عمل کیے تھے، یہ دیکھ لو، یہ تمہارے وہ اعمال ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ یہ میری وہ زندگی ہے۔ اگر اچھی زندگی گزاری ہوگی تو وہ بھی آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور اگر نافرمانی میں زندگی گزری ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ دنیا کی زندگی جن لوگوں نے ایسے گزاری جیسے اللہ رسول کے احکام تھے اور تعلیم تھی، پھر ان کی وہ زندگی بہتر ہو جاتی ہے جہاں مرنے کے بعد جا کر کے آدمی رہتا ہے۔ اپنی اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں ایک اور حدیث شریف عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، کہ ہر شخص کی قبر جو ہے اس کی حضور نے کیفیت بیان فرمایا قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بن جاتی ہے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن جاتی ہے، او حفرۃ من حفر النیران، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ تو قبر کی دو حیثیتیں حضور نے بیان فرمائی۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی قبر تدفین کے ساتھ ہی ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا جاتا ہے، وہ قیامت تک جنت کی بہاروں سے اپنی قبر میں لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کچھ قبریں ایسی ہیں کہ وہ دوزخ کے گڑھے کی طرح ہوتی ہیں، یعنی قیامت تک ان کی قبر میں عذاب کی کیفیت جو ہے وہ طاری رہتی ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال، ایسے افعال کا انتخاب کرنا جس کے بعد ہماری وہ زندگی اچھی ہو جائے جہاں ہم نے مرنے کے بعد جا کے رہنا ہے، اسے فکر آخرت بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی قبر کو یاد کرو یا نہ کرو، ہر شخص کی قبر اسے ایک دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ تو وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جو خود بھی اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بھی آخرت کی فکر کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اس پوری بات کو قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں اور واضح کرتا ہوں کہ اس آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنا اور ایسے اعمال کا انتخاب کرنا جس کی بدولت ہماری وہ زندگی اچھی ہو جائے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی 2 آیتیں میں عرض کروں گا۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور سورہ منافقون کے آخری رکوع کی جو آیت کریمہ ہے
اس میں فکر آخرت کے حوالے سے یہ بات بڑے اعلیٰ درجے میں سمجھائی گئی۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو مال کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تو اس نے اپنی تباہی کا سامان کر لیا۔ تو جن لوگوں کو اللہ کریم نے اولاد کی نعمت، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہاری آزمائش ہے، لہذا جن کو اللہ تعالی مال اور دولت کی نعمت سے نوازتا ہے، اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، ان کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے کہ یہ مال انہیں اللہ سے دور کر رہا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کر رہا ہے، یا مال اور دولت کا استعمال ان کا ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اولاد کی نعمت دی ہے، لیکن اولاد کی پرورش اور ان کے معاملات میں انسان اتنا الجھ جائے کہ وہ اپنی آخرت کو بھول جائے، دین سے بیگانہ ہو جائے، تو ایسا شخص جو ہے اس نے اپنے تباہی کا سامان کر لیا۔ قرآن مجید میں جو مختصر سورہ ہے العصر، اس میں بھی اسے واضح کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے مجھے زمانے کی، ہر انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق پر خود بھی قائم رہے، اپنے متعلقین کو بھی حق کے ساتھ وابستہ کرتے رہے، اور حق کے راستے میں جتنی تکلیفیں آئیں ان پر خود بھی صبر کرتے رہے، اور اپنے متعلقین کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے۔ وہ تو خسارے میں نہیں، وہ تو نقصان میں نہیں، وہ تو نفع میں ہیں، فائدے میں ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ جو ایمان سے بھی محروم ہیں، عمل صالح سے بھی محروم ہیں، حق پر چلنے سے بھی محروم ہیں، صبر کی توفیق سے بھی محروم ہیں، تو وہ تو خسارے میں ہیں۔ لہذا ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ انسان دو قسم کے ہیں، ایک جو ہے خسارے میں رہنے والے، نقصان میں، اور ایک نفع میں رہنے والے۔ اس سے مراد آخرت کا نفع ہے۔ اور ہمارا دین یہ کہتا ہے، انبیاء اسی لیے آئے تھے کہ ہر شخص اپنی آخرت کا نفع سوچے، ہر آدمی اپنی آخرت کی فکر کرے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اسے بہتر بنائے۔ انسان جب غور کرتا ہے نا اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، تو ہمارے باپ دادا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب ہر شخص کے باپ دادا دنیا چھوڑ کے چلے گئے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں ہمیشہ بیٹھے رہیں گے؟ ہم بھی جانے کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کا دوسرا پہلو جو ہے عمومی طور پر ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ انسان جو کچھ کماتا بناتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا۔ ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ آپ جتنی مرضی دولت، جتنی مرضی پراپرٹی، جائیداد بنائیں، بینک بیلنس بنائیں، کاروبار بنائیں، بزنس بنائیں، جب تک آپ زندہ ہیں آپ کا تعلق ان تمام اشیاء کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن جیسے ہی آدمی فوت ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، جو کمائی بنائی انسان کی پوری زندگی میں کمایا تھا، بنایا تھا، وہ اس کا نہیں رہتا، وہ تو اس کی اولاد کے کام آتا ہے، وہ تو اس کی اولاد کے کام آتا ہے۔ اسی لیے بٹوارا ہوتا ہے، جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تم دنیا کماؤ، دنیا بناؤ، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی بناؤ، کیونکہ جب جنازہ اٹھتا ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ جنازہ جب جا رہا ہوتا ہے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جانے والے بہت اچھے آدمی، اتنی پراپرٹی ہے، اتنے بنگلے ہیں، اتنا کاروبار ہے، اتنا بزنس ہے، ملیں ہیں، فیکٹری ہیں، بچوں کے اپنے اپنے بزنس ہیں۔ فرشتے مسکراتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں جو چیزیں تم گن رہے ہو وہ تو یہ دنیا میں چھوڑ آیا ہے، جو بلڈنگیں بنائی، جو کارخانے بنائے، جو پلازے بنائے، جو کچھ بنایا وہ تو دنیا میں چھوڑ آیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ جہاں یہ جا رہے ہیں وہاں کے لیے بھی کچھ بنایا یا نہیں بنایا؟ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دنیا میں اللہ نے فراوانی دی ہے، مال دولت، وہ دنیا کماتے ہیں، بناتے ہیں، لیکن انہیں آخرت کی بڑی فکر رہتی ہے، تو دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بناتے ہیں۔
فرشتے اس کے بارے میں مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے دنیا بہت بنائی، بہت دنیا کمائی، لیکن دنیا سے زیادہ اس نے اپنی آخرت کی فکر کی تھی، اور دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ اس نے آخرت بھی بنائی تھی۔ فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے جانے والا کہ جس نے دنیا بھی کمائی اور اپنی آخرت بھی کمائی اور آخرت بھی بنائی۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی نشاندہی کی گئی، ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں، وہ جس نے دنیا کمائی بنائی آخرت نہیں بنائی وہ بھی دنیا سے جائے گا، اور جس نے آخرت بنائی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی کتنی بڑی شان ہے اور اس کی کتنی بڑی عظمت ہے جو قرآن میں بیان کی گئی۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ملائکہ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو دنیا سے جا رہا ہے لیکن تو بڑا خوش قسمت ہے، تو ناکام ہو کے نہیں جا رہا، تو دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا ہے، راضیۃ مرضیہ، تیرا رب کریم تجھ پر راضی ہے اور تو اب رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرشتے کہتے ہیں یہ جانے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ اس کا رب کریم اس پہ راضی ہے۔ جب رب کریم راضی ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اللہ کریم فرما رہا ہے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جنت کی بہاریں تیری منتظر ہیں، جاؤ جنت کی بہاروں میں جا کے لطف اندوز ہو جاؤ۔ تو یہ دنیا سے جانے والے جاتے ہیں، مگر آج جس عظیم شخصیت کی یاد میں، ان کی یادوں کو دلوں میں بسائے ہوئے اور ان کی خدمات، ان کی شخصیت کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کرنے کے لیے جمع ہیں، میں اس شخصیت کے بہت قریب رہا اور مجھے ایک طویل عرصہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ میں ان کی زندگی کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے یہ پہلو جو ہے سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ عبادت تو بہت کریں گے لیکن اللہ کی مخلوق سے انہیں کوئی غرض نہیں، انہیں اپنی تسبیحوں سے، اپنی نمازوں سے غرض ہوتی ہے۔ تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ خالق کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کی خدمت، دونوں پہلو، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ صرف عبادت کو سمجھ لینا کہ بس میں نے عبادت کر لی ہے، مخلوق پہ ظلم کرے آدمی اور دوسرے لوگوں سے ظلم و زیادتی کرے، کسی کا خیال نہ رکھے، تو وہ بھی کوئی انسان ہے۔ انسان تو وہ ہے نا، حضور نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو اپنی کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور پھر یہ حدیث شریف، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ سوچیں، اپنا فائدہ تو ہر کوئی سوچتا ہے۔ حاجی صاحب کے اندر یہ خاص بات تھی، جو ان میں بہت سی خوبیاں تھیں، مگر دین کے حوالے سے دو چیزیں ان میں بڑی نمایاں تھیں۔ ایک یہ کہ وہ سچے عاشق رسول تھے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ والہانہ عقیدت اور محبت اور ارادت، یہ عشق کے درجے کو پہنچی ہوئی تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ حضور کی نسبت کی وجہ سے وہ شہر محبوب سے بڑی محبت کرتے تھے۔ مدینہ پاک کی محبت یہ کس وجہ سے ہے کہ یہ حضور کا شہر ہے، شہر محبوب ہے، دیار حبیب ہے، لہذا مدینہ شریف کی محبت بھی جو ان کے قلب پہ غالب تھی تو وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ حضور سے محبت کرتے تھے۔ تو حضور کی نسبت کی ہر شے کا احترام کرنا، اور جس چیز کی نسبت حضور سے ہو جائے، حاجی صاحب اس سے بھی پیار کرتے تھے کہ اس چیز کا نسبت جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ۔ اس اعتبار سے یعنی ایک سال میں متعدد دفعہ مدینہ پاک کی حاضری، اور پھر ہر سال حج کی سعادت، سال میں 4 دفعہ مدینہ شریف، اور رمضان شریف میں تو ایسی کئی مرتبہ میں نے ان کو مدینہ پاک دیکھا رمضان شریف میں۔
تو میں حضور کی یہ حدیث شریف سامنے آ جاتی تھی کہ جس نے رمضان شریف میں عمرہ کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل۔ تو یہ ایک چاہت جو لگن تھی ان کے ساتھ مدینہ پاک۔ اور پھر مدینہ شریف میں ایک خاص مقام ہے جس کا نام ہے باب جبریل۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس جگہ پہ جبریل امین حضور سے ملاقات کے لیے آتے، پیغام لے کے آتے، تو اس جگہ پہ حضور سے ملتے تھے۔ اس جگہ کا نام باب جبریل ہے۔ تو حاجی صاحب سے اگر کسی نے، مدینہ شریف میں لوگ تلاش کرتے ہیں کہ فلاں دوست آیا اس سے ملنے، کہاں ملاقات ہوگی، تو حاجی صاحب ملتے تھے تو باب جبریل پہ ملتے تھے۔ لوگ پوچھتے سے سنا ہے حاجی عبد المجید صاحب آئے ہوئے ہیں تو کہاں ملاقات ہوگی، میں نے کہا آپ عصر کے بعد چلے جائیں، باب جبریل پہ ملاقات ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کہ ہر آدمی کی حاضری کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ جو عاشق لوگ ہیں وہ تو مواجہ شریف پہ جا ہی نہیں پاتے، مواجہ شریف پہ نہیں جا پاتے۔ وہ ہم جیسے کمزور لوگ جن کی محبت کمزور ہے، عشق کمزور ہے، ہم تو ایک دن میں کئی مرتبہ جاتے ہیں مواجہ شریف، فجر کو گئے، عصر کو گئے۔ لیکن جو اوپر والے درجے کے عاشق ہیں وہ تاب نہیں لاتے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام سامنے جلوہ گر ہیں تو میں حضور کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا جی۔ تو یہ جو ان کے اندر ایک کیفیت تھی۔ پھر قدمین شریفین کا انتخاب، جو جگہ ہم تو کوئی نیک آدمی اللہ کا ولی مل جائے تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ان کے قدموں میں جگہ مل جائے، لیکن اندازہ فرمائیں کہ وہ جگہ جس کو قدمین رسول کہتے ہیں، حضور کے قدمین شریفین میں چھوٹا سا برآمدہ ہے، وہ جگہ اتنی مقدس جگہ ہے کہ میری اپنی ذاتی جو مشاہدہ ہے اور رائے ہے، وہاں اونچے درجے کے اولیاء اللہ، قطب، ابدال، غوث جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے تو قدمین شریفین میں بیٹھے ہوئے ملے۔ بلکہ مدینہ پاک کا ایک روحانی منصب ہے قطب مدینہ، تو جو مدینہ شریف کا قطب ہوتا ہے وہ بھی قدمین میں ہی بیٹھتا ہے، وہ آپ کو ان میں سے ہی کوئی قطب ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ جس طرح یہ دنیا کا نظام ہے اسی طرح ایک روحانی نظام ہے۔ تو مدینہ طیبہ کا سارا روحانی نظام جو ہے، یہ اہل دل سے پوچھیں، اہل نظر سے پوچھیں، اولیاء کاملین کی کتابوں کا مطالعہ کریں، وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کا سارا روحانی نظام یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کے سپرد ہے رضی اللہ عنہ۔ انہیں والی مدینہ بھی کہتے ہیں، گورنر مدینہ بھی کہتے ہیں۔ تو حاجی صاحب کو ایک تو باب جبریل قدمین شریف ہیں، اور دوسرا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی۔ حاجی صاحب ان سے بھی والہانہ عشق رکھتے تھے، وہ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے چچا بہت پیارے تھے۔ صحابہ کرام نے اگر حضور سے کوئی بات منوانی ہو، مجھے الحاج محمد نبیل ملک صاحب سے کوئی کام پڑ جائے یا کسی کو، تو کوشش کیا ہوتی ہے کہ جس سے کام پڑا ہے اس کا کوئی تعلق والا مل جائے، جو بات ڈائریکٹ میں ان سے نہیں کہہ سکتا یا کوئی نہیں کہہ سکتا، وہ ایسا تلاش کرے گا جو بے تکلفی سے ان سے بات منوا لے۔ تو اہل دل یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سرکار سے کوئی بات منوانی ہے اور اپنی درخواست منظور کرانی ہے تو آپ حضرت امیر حمزہ جائیں اور ان سے عرض کریں، سلام عرض کر کے کہ آپ میری یہ درخواست نبی کریم سے منظور کرا دیں۔ اور دوسری ہستی حضرت سیدہ عالم سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی۔ صحابہ کو جب بھی کوئی حضور سے عرض کرنا ہوتی تھی تو سیدہ پاک کی خدمت میں عرض کرتے کہ ابا جان حضور سے یہ عرض کریں اور میری یہ درخواست منظور کرا دیں۔ تو یہ روحانی نظام کے لیے دو شخصیات بڑے بڑے اہل اللہ نے فرمایا کہ ایک سیدنا امیر حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک سیدہ عالم حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ۔ تو حاجی صاحب قبلہ کی جو وابستگی تھی وہ انتہائی درجے میں تھی، اور ایسے عاشق تھے کہ مجھے ان کے ساتھ زیارات کے لیے دمشق جانے کا مجھے سعادت ملی، اور شام زیارات پہ میں حاجی صاحب کے ساتھ گیا، اس لیے کہ وہاں ماشاءاللہ بہت ہی اہل بیت اور صحابہ کرام کے مزارات ہیں، انبیاء کے مزارات ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار، حضرت زکریا علیہ السلام کا، اور
اجلہ اہل بیت و صحابہ کے مزار ہیں، مگر ایک لگن ہوتی ہے ہر ایک کی، ان سب کا احترام، سب کے مزارات پہ حاضری، لیکن جو کیفیت حضرت بلال کے ساتھ تھی، حاجی صاحب کو حضرت سیدنا بلال سے جو محبت تھی، تو میں نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ عنہ کا میں نے مطالعہ کر رہا تھا، تو حضرت داتا صاحب نے اپنا ایک واقعہ بڑا پیارا لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں دمشق گیا اور میں نے رات گزاری حضرت بلال کے مزار پہ، جہاں ان کی قبر مبارک ہے، قبہ بنا ہوا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں رات وہاں میں نے آرام کیا، تو مجھے کافی عرصے کے بعد وہاں حضور کی زیارت ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر حضرت داتا صاحب کو خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی، اور حضور نے ایک نحیف اور کمزور جسم کا آدمی جو ہے اسے حضور نے آغوش میں لیا ہوا ہے۔ تو خواب میں داتا صاحب نے پوچھا کہ یہ کون خوش نصیب ہے جس کو آپ نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو داتا صاحب بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ میں پہلے ہی حنفی تھا، لیکن اس دن سے میرا تیقن اور پختہ ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی حضرت امام ابو حنیفہ پر کتنی شفقت ہے۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میرے دل میں نا ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ داتا صاحب جیسی ہستی کے حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں اگر علی بن عثمان حجویری کے زمانے میں ہوتا تو ان کا مرید ہو جاتا۔ غوث العظم نے فرمایا، یہ ایک صدری روایت ہے۔ تو میرے دل میں یہ اشتیاق ہوا کہ کیا مقام ہوگا داتا صاحب کا جن کو حضور نے زیارت عطا فرمائی حضرت بلال کے روزے پہ، مزار شریف پہ۔ تو میرے اندر ایک طلب تھی، تو حاجی صاحب جب زیارات پہ گئے تو میں بھی ساتھ گیا، تو وہاں متعدد دفعہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے روزہ شریف پہ حاضری ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ سب مزارات پہ کیفیت ہوتی تھی، لیکن حضرت بلال کے مزار پہ حاجی صاحب کی عجیب کیفیت ہو جاتی تھی۔ اور پھر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی، حاجی صاحب کا ان کے ساتھ قلبی رابطہ تھا، یہ میں نے خود مشاہدہ کیا کہ حاجی صاحب اور میں، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی جو تصوف کے شہنشاہ و بادشاہ ہیں، وہ بڑا ہی ان کے مزار پہ اتنی نورانیت و روحانیت ہے، اور اتنی کثرت سے لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں۔ تو میں اور حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے پھر پتہ چلا کہ حاجی صاحب کا کتنا رابطہ ہے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی سے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان درود مستغاث شریف پڑھا کرو، اس کا ناغہ نہ کیا کرو۔ لیکن ہمارے ہاں جو جلسوں کا اور محفلوں کا معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ رات گئے تک بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں، تو پھر اس میں میرے کئی دن ایسے گزر گئے کہ وہ درود شریف کا ناغہ ہو گیا، میں پڑھ نہیں سکا۔ اب جب دمشق میں گئے تو ایک شخص مجھے جانتا ہی نہیں، میں پہلی دفعہ دمشق میں گیا ہوں، اور مجھے کوئی نہ وہ آدمی میں اسے عربی تھا، وہ آیا تو حاجی صاحب کو آ کے کہتا انت شیخ عبد المجید، تو حاجی صاحب کہتے ہیں نام انا عبد المجید۔ میں نے کہا حاجی صاحب یہ بندہ جانتا ہے آپ کو؟ کہتے ہیں مجھے نہیں جانتا، یہ میں تو پہلی دفعہ اس کو دیکھ رہا ہوں۔ آتے ہی کہتے ہیں انت شیخ عبد المجید۔ حاجی صاحب کہتے ہیں عربی حاجی صاحب بول لیتے تھوڑی بہت، فرماتے ہیں انا عبد المجید، ملک عبد المجید۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کلم لرفیق، کہتے کہ اپنے یہ تمہارے ساتھ جو دوست آیا ہے نا، تمہارا ساتھی نور المصطفیٰ، نام لیا اس نے، یہ جو آپ کا دوست ہے نور المصطفیٰ، اس سے کہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی فرما رہے ہیں درود شریف کا ناغہ نہ کیا کرو درود مستغاث شریف کا ناغہ نہ کیا کرو۔ وہ آدمی جب گیا تو میں اس کے پیچھے دوڑا کہ میں اس سے ملاقات کروں، کون ہے یہ، کیا؟ وہ میں باہر نکلا ہوں، مجھے نظر نہیں آیا کہاں چلا گیا۔ تو میں نے اس طرح کے واقعات، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کی قبر مبارک دمشق کی جامع مسجد میں اندر ہال کے اندر جہاں نماز ہوتی ہے نا، پہلی 3 صفیں 4 چھوڑ کر ان کی قبر مبارک ہے، پھر چاروں طرف صفیں ہوتی ہیں، اور مزار شریف بڑا خوبصورت بنا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ان کے والد ماجد حضرت زکریا علیہ السلام کا مزار شریف وہ بھی ذرا فاصلے پہ ہے، وہ کافی کئی گھنٹے کی مسافت ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ان کا مزار شریف بھی ہے۔
تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے خوف اور خشیت سے گریہ و زاری میں انبیاء میں انہیں ممتاز مقام حاصل تھا۔ ان کے والد حضرت زکریا جب تبلیغ کرتے تھے، درس دیتے تھے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے۔ تو آپ نے جب یحییٰ علیہ السلام بیٹھے ہوتے تھے تو حضرت زکریا آخرت کی کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی، روتے روتے جنگل میں نکل جاتے تھے۔ تو پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک بڑی سی چادر لے کے اور چھپ کر ستون کی اوٹ میں بیٹھ کے اپنے والد کا درس سنتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کا، وہ بھی پیغمبر تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بیان جب کرتے تھے تو ستونوں کے یوں کر کے آس پاس دیکھتے تھے کہ یحییٰ تو نہیں بیٹھے، لیکن ایک دن وہ ایسے چھپے ہوئے تھے کہ نظر نہ آئے۔ پھر آپ نے وہ فکر آخرت کا بیان کیا تو وہ چیخیں مار مار کے رونے لگے، کیونکہ وہ بھی پیغمبر تھے اور یہ بھی پیغمبر ہیں۔ وہ آپ نکل گئے اور جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ تو ان کی ایک مزار شریف پہ ایک بڑی خاص کیفیت ہے، لہٰذا حاجی صاحب کے ساتھ وہاں میں گیا تو میں دیکھتا کہ عصر سے لے کے مغرب تک، حالانکہ حاجی صاحب خود مریض بھی تھے، لیکن میں حیران ہوتا تھا کہ اتنی تکلیف کے باوجود عصر سے مغرب تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی لگن میں ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قلبی محبت اور انس تھا انہیں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، باتیں تو بہت سی ہیں کہنے کو، کہ درود شریف اتنی تعداد میں چھپوا کر بانٹتے تھے۔ اب بھی میرے پاس درود مصطفیٰ شریف بھی چھپواتے تھے اور مختلف درود شریف سیغوں والے جو ہیں کارڈ بھی چھپواتے تھے، تقسیم کرتے تھے، تسمیہ تقسیم کرتے تھے، جو بھی آتا، تاکہ لوگوں کو اشتیاق پیدا ہو، وہ زیادہ سے زیادہ سرکار پر درود شریف پڑھا کریں۔ تو اس طرح سے جو حضور کی ذات سے قلبی محبت ہے، وہ ناز شریف کا آپ دیکھیں کہ ان کے سننے کا ذوق، بیانات سننے کا ذوق، اپنے گھر پہ محافل کا انعقاد و اہتمام وہ کرتے رہے۔ فیکٹری میں سانگلہ ہل میں جب قالینوں کی فیکٹری تھی، وہ فیکٹری میں بڑے بڑے اکابر اور اجلہ علماء کو بلاتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے بڑی معروف شخصیت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، جو قائد اہل سنت تھے، ان کو بھی بلوایا تھا۔ اور حاجی صاحب کے اس یہ دیکھیں نا، ان کی محبت کی بات ہے کہ امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب، بہت سے کم لوگوں کو پتہ ہے، وہ جب حج کر کے آئے تھے تو حج سے واپسی پہ ایئرپورٹ پہ سیدھا حاجی صاحب کے گھر آئے تھے، اور یہاں انہوں نے 2 دن 3 دن قیام کیا تھا، اس کے بعد یہاں سے کراچی گئے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، پھر بریلی شریف والے آتے تھے، حضرت حضور تاج الشریعہ آپ تشریف لاتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ وہ قیام فرماتے تھے اور بہت محبت تھی، بہت پیار تھا اللہ والوں سے۔ خود حاجی صاحب جن کے مرید ہیں، وہ تو بہت بڑے عاشق رسول تھے اور صاحب حال ولی اللہ تھے، شیخ القرآن تھے، علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، وزیر آباد میں ان کا مزار شریف ہے۔ وہ ایسے روحانی آدمی تھے کہ جس پہ توجہ فرماتے تھے اس کی زندگی بدل جاتی تھی۔ تو حاجی صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ جب سے میں اپنے شیخ سے وابستہ ہوا تو میرے احوال اور کیفیات ہی بدلنی شروع ہو گئی۔ تو یہ اللہ والوں سے نسبت یہ اس لیے تھی کہ وہ حضور کے عاشق تھے نا، اور عاشق مدینہ ان کے نام کے ساتھ ان کی زندگی میں لکھا جاتا تھا، لوگ بڑے فخر سے لکھتے تھے کہ عاشق مدینہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، نماز کی پابند، سفر میں کئی دفعہ آدمی کو اگر پہچاننا پرکھنا ہو تو کہتے ہیں اس کے ساتھ لین دین کرو، سمجھ آ جائے گی۔ تو حاجی صاحب کے ساتھ لین دین بھی، سارے معاملات میں نے کیے، ان کے ساتھ سفر کیے، میں نے دیکھا کہ بڑا ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، نماز کا اہتمام، ذکر اذکار، اپنے وظائف اور تسبیح۔ ہم وقت گاڑی میں بھی میں دیکھتا تھا اپنا وظیفہ پورا کرتے تھے۔ شام زیارات پہ گئے، دبئی ایئرپورٹ پہ میں نے دیکھا وہ ایئرپورٹ پہ چھوٹی سی نماز کی جگہ بنی، تو حاجی صاحب وہاں تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور وہاں لیٹے ہوئے ہیں، اپنا وظیفہ پورا کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں عطائے الہی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اور اتنا سادہ آدمی، کروڑ پتی آدمی ہو اور اتنا سادی، علماء مشائخ یہی کہتے تھے کہ حاجی صاحب کی سادگی جو ہمیں لے گئی ہے۔ سادہ آدمی، کوئی نخرہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بلکہ کوئی آدمی بات کرتا تھا تو کہتے تھے یار میں مسکین عاجز آدمی ہوں، عبد المجید میرا نام ہے، یہ باقی باتیں نہ کہا کرو۔
بہت سادگی اور بہت عاجزی انکساری. جو غلط بات برداشت نہیں ہوتی یہ ایمان کی علامت ہے. حاجی صاحب کو ایک دو دفعہ میں نے جلال میں دیکھا اور اچھا خاصا جلال. اس جلال کی وجہ یہ تھی کہ بات وہ غلط تھی، وہ برداشت نہیں. تو غلط آدمی کو کیسے برداشت کرے، وہ تو 50 کو غلط کرے گا. تو یہ چیزیں اور خوبیاں جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم کا ایک خاص ان پہ کرم تھا. اور دوسرا پہلو جو ہے خدمت خلق کا، اس کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی اس پہ لکھنا پڑے تو میں پوری کتاب لکھ دوں حاجی صاحب. لیکن وہ خود چھپاتے تھے، اور یہ کئی لوگوں کو ان باتوں کا علم ہی نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. کئی ایسے گھرانے تھے کہ جو بیچارے شادی نہیں بچی کی کر پاتے، ان کے پاس جہیز نہیں ہے کوئی سامان. حاجی صاحب ان کا چوری چھپے سارا انتظام کر دیتے تھے، فرماتے تھے چٹ بنا دیتے فلاں دکان سے جا کے سودا لے لو ہے جی. پھر یہ کہ صدقہ و خیرات کا یہ عالم تھا کہ ہفتے میں غالباً تین دفعہ 4 دفعہ تو لازمی، مہینے میں 3-4 دفعہ گائے کٹتی تھی. باقاعدہ گائے خریدتے تھے اور اسے ذبح کرتے تھے، اور ان کی فیکٹری تھی قالینوں کی. جب سانگلہ میں لائن لگی ہوتی تھی غربا مساکین کی، وہ آتے تھے اور گوشت تقسیم کرتے. پھر آٹے کے ٹرک آتے تھے، ٹرک کھڑا ہوا ہے، کہتے حاجی عبد المجید کا آج ٹرک آئے گا، آٹے والا بٹے گا. لوگ آئے ہوئے ہیں پر چٹیں بنی ہوئی، کارڈ بنے ہوئے ہیں، آٹا تقسیم ہو رہا ہے، گوشت تقسیم ہو رہا ہے، غریبوں کی مدد ہو رہی ہے. کئی لوگوں کو حج کرایا، کئی لوگوں کو عمرہ کرایا، اور یہ کہ چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اور یہ کسی کو بھئی ایک قاری کو رکھنا اور اسے تنخواہ دینا، نخرے اٹھانا بڑا مشکل کام ہے. ہمارے کاشف صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے سارا کام ہوتا تھا، یہ گواہی دیں گے. عائشہ مجھے کہتے تھے کہ 100 مدرسہ بنانا ہے. میں صاحب ایک چلانا مشکل ہے، آپ کہتے ہیں 100 مدرسہ چلانا. دیکھیے یہ سوچ کہاں ہے، کسی کو نہیں یہ سوچ. علماء میں یہ سوچ نہیں ہے، کسی اور کو کیا ہوگی. تو علماء بھی کہتے ہیں او ساڑھے منڈے پڑ جان دوسرے دساں ٹھیکہ لے. حاجی صاحب مجھے کہتے تھے کہ دیہاتوں میں کوئی قرآن شریف پڑھانے والا نہیں. جو دیہات ہیں وہاں تو بڑی بری حالت ہے. آپ کسی گاؤں میں مسجد میں جا کے دیکھیں نا، بہت پتلی حالت ہے دیہاتوں میں، نہ قرآن پڑھانے والا، نہ کوئی دین سکھانے والا، مسجد میں نمازی بھی کوئی نہیں. تو حاجی صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ 100 دیہات، میرے پاس اب بھی حاجی صاحب کے وہ رجسٹر ریکارڈ پڑا ہوا ہے. 100 دیہات ہم نے منتخب کیے تھے، لسٹ بنائی تھی. 100 گاؤں ایسے تھے جن میں حاجی صاحب نے کہا تھا کہ بھائی کھانے کا انتظام گاؤں والے کر دیں، رہائش کا باقی سارا خرچہ عبد المجید اٹھائے گا. قاری صاحب کی تنخواہ بھی جا رہی ہے، ان کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ اپنے گاؤں کے اندر بچوں کو 2 وقت قرآن مجید کی تعلیم دیں. پھر ڈسپینسری دیکھیں نا، کئی گاؤں ایسے تھے جہاں ڈسپینسری حاجی صاحب نے بنائی. کہتے ہیں یہ غریب لوگ بیچارے دوائی نہیں لے سکتے، ان کے انتظام کریں. سائیکل لے کے 5 آدمی تھے میرے تحت جو کام کرتے تھے. ان کی کیا ڈیوٹی تھی، سائیکل ان کو لے کے دیے ہوئے تھے، وہ دیہاتوں میں جاتے تھے، دوائیوں کی پرچیاں آ جاتی تھی، فلاں ڈسپینسری میں یہ دوائیاں، فلاں میں یہ، فلاں میں وہ سپلائی کرتے تھے میڈیسن. ڈسپینسر رکھے ہوئے تھے دیہاتوں میں، وہ فری ادویات، غربا مساکین کا علاج، معالجہ. اور کئی ایسے بچے اور بچیاں ہیں جن کی حاجی صاحب نے تعلیم میٹرک کے بعد، وہ کہتے ہیں غریب بچہ یتیم ہے، بچی یتیم پڑھ نہیں سکتی، آخر وقت تک ان کی تعلیم کا حاجی صاحب خرچہ، اسٹوڈنٹس کے وظیفے لگے ہوئے تھے، بیوہ عورتوں کے وظیفے لگے تھے. تو وہ بلکہ ایک دفعہ حاجی صاحب کا کوئی عملے کا آدمی تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ تو کب کا پڑھ گیا ہے لیکن یہ وظیفہ برابر لے رہا ہے. تو وہ جب تحقیق انہوں نے کی تو واقعی وہ اس کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی تھی، جاب بھی ہو رہی تھی. یہ حال ہے لوگوں کا. تو وہ آ کے پیسے وصول کرتا تھا. تو حاجی صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ اس بچے کو بلائیں، واقعی اگر وہ اس کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے تو پھر جاب وغیرہ کا اس کا کرتے ہیں، اگر جاب ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر تعلیم جاری ہے تو وظیفہ جاری رکھیں. اب وہ جب آیا تو وہ بچہ شرمندہ ہوا میرے سامنے. اس نے کہا جی میری جاب بھی لگ گئی ہے، میں حاجی صاحب کا احسان مند ہوں. میری ساری تعلیم میٹرک کے بعد سے لے کے ڈگری تک سب حاجی صاحب نے سارا خرچہ دیا، کتابیں تک لے کے دیکھے تو یونیفارم بھی لے کے دیتے تھے. کئی ایسے گھرانے تھے. پھر جو حاجی صاحب نے جو مسجدیں تعمیر کرائی ہیں، اور میں خود گواہ ہوں، کاشف صاحب کے ذریعے پیسے جاتے تھے. اور جی ہاں،
اپنے پیر خانے پہ جو مسجد بنائی ہے وہ ٹوٹل A to Z وہاں جتنا خرچہ ہوا ہے وزیر آباد میں وہ حاجی صاحب نے بنائی ہے۔ اور سانگل علم میں آج بھی ایک بہت بڑی مسجد جامع مسجد انوار مدینہ وہ حاجی صاحب کی یادگار ہے، ان کے گھر کے قریب تھی، وہ بھی مکمل حاجی صاحب نے بنائی۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں کلیکشن کی گئی ہے، نہیں، کئی مساجد ایسی، کئی مدارس ایسے علماء جن کو کتابوں کی ضرورت ہوتی تھی، وہ کتاب نہیں خرید سکتے تھے، بڑی بڑی نامور شخصیات ہمارے مذہبی علماء، ان کو کتابوں کی ضرورت تھی تو حاجی صاحب ان سے یا دمشق سے کتابیں منگا رہے ہیں، بیروت سے منگوا رہے ہیں، ان کے خرچے اٹھاتے تھے، مدارس کے خرچے، مدارس کی ماہانہ ان کا لگا ہوا تھا کہ فلاں مدرسے کی اتنی، فلاں مدرسے کی اتنی، مساجد کے قاری حضرات کے، حفاظ کرام کے وظیفے تھے۔ تو یہ سارے کام جو ہیں حاجی صاحب کرتے تھے۔ اور پھر صوفی برکت علی صاحب کے ہاں آنکھوں کے آپریشن کا ہوتا تھا، وہاں کا خرچہ سارا حاجی صاحب مریضوں کا سارا خرچہ میڈیسن وغیرہ کا حاجی صاحب بھیجتے تھے۔ تو یہ ان کی زندگی کے ایسے کام ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایسا گلشن آباد کر گئے ہیں جو ہمیشہ ہی ہرا بھرا رہے گا۔ اس گلشن سے مراد وہ ان کے اعمال ہیں جنہیں اعمال صالحہ کہتے ہیں، ان کا اجر آج بھی ان کو مل رہا ہے۔ اور پھر دیکھیے نا کہ کتنے سال ڈاکٹر کہتے رہے کہ آپ بائی پاس کرائیں، بائی پاس۔ یہ کہیں ایسی مثال کہ میں ان کے ساتھ خود ڈاکٹر زبیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ تو اللہ کا امتحان لیتے ہیں، تو آپ کی بڑی ڈینجرس حالت ہے تو آپ فوراً آپریشن کرائیں، بائی پاس ہونا ہے آپ کا۔ اور کئی سال حاجی صاحب اس کے بعد آپریشن بالکل نہیں کرایا، جب بھی وہ ڈاکٹر کہتے تو مدینہ شریف چلے جاتے، فرماتے میں مدینہ شریف جا رہا ہوں۔ ایئرپورٹ پہ گئے تھے انگلینڈ آپریشن کرانے کے لیے، تو میں ایئرپورٹ چھوڑنے آیا، ملک منیر صاحب بھی تھے، تو ملک منیر صاحب رونے لگے، ان کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی حاجی صاحب کا چہرہ دیکھ کے کہ اتنی پریشانی میں جا رہے ہیں انگلینڈ۔ تو حاجی صاحب نے مجھے اشارہ کیا کہ منیر کو ذرا دلاسا دو، تو حاجی صاحب گلے لگے تو ان کے بھی آنسو آ گئے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ انگلینڈ ہاسپٹل میں ہیں، وہاں سے مدینہ شریف چلے گئے، آپریشن ہی نہیں کرایا آخر وقت تک۔ تو یہ ان کا ایک تیقن اسے کہتے ہیں نا، اور اس تیقن کی انہیں اللہ نے برکتیں دی ہیں۔ پھر داتا حضور سے اتنی محبت تھی، وہ میں کیا عرض کروں کہ عرس شریف پہ جو لنگر کا اتنا وسیع انتظام میں نے نہیں دیکھا کو کرتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایک لگن، ایک چاہت، ایک محبت، یا ایسے لوگوں کو تو دعوت دینی پڑتی ہے کہ آپ آئیں، مہمان خصوصی ہیں۔ کئی دفعہ دیکھا کہ فلاں جگہ بزرگ آ رہے ہیں، حاجی صاحب گاڑی لے کے آتے، مجھے ساتھ بٹھاتے، کہتے چلیں آج فلاں جگہ فلاں بزرگ آ گئے، ان کی زیارت کے لیے جائیں۔ ہے جی، یہاں وزیر آباد اپنے شیخ کے عرس پہ ایک دفعہ گئے تو میرے پاس آ گئے، کہتے ہیں کہ آؤ مل کے چلتے ہیں، ایک اور بزرگ تھے ساتھ، تو وہاں 2 دن رات کو ہم گئے، دوسرے دن پھر واپس آئے۔ تو یہ ایک چاہت، لگن، پھر مدینہ پاک میں ان کی حاضری کی کیفیتیں، پھر مہمان نواز، انتہائی درجے کے مہمان نواز، اور پھر غریبوں، مسکینوں، بیوہ عورتوں، یتیموں پر شفقت، یہ حاجی صاحب کی خاص کیفیت تھی۔ اور مجھے یہ دیکھ کر بڑا سکون ملتا ہے، بڑی راحت ملتی ہے کہ حاجی صاحب کی یہ دونوں فرزندان عزیز، ان پہ پورا مجھے رنگ نظر آتا ہے۔ دن بدن میں دیکھ رہا ہوں تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں، اور یہ بین ہی اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ ہیں۔ اور ان کی والدہ صاحبہ کے لیے میں دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کی عمر میں اللہ برکت دے۔ حاجی صاحب فرماتے تھے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو رفیقہ حیات ہوتی ہے، جب تک اس کا ساتھ نہ ہو تو یہ سارا نظام نہیں چل سکتا۔ حاجی صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ یہ جو نظام آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نبیل کی امی کا بڑا عمل دخل ہے۔ وہ میرا بھرپور ساتھ دیتی، کہتی یہاں بھی یہ کام بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، نہیں تو وہ بیویاں خرچ کرنے دیتی ہیں، وہ تو نہیں کرنے دیتی، کہتے جو کمائے لائے مجھے دو۔ تو یہ سمجھتا ہوں میں کہ اس گھرانے پر اللہ کریم کا خاص کرم ہے اور اللہ کی خاص عنایت ہے۔ یہ بھائی اللہ ان کو سلامت رکھے، ملک الحاج ملک نبیل صاحب۔ اب دیکھیں ان کو وہ بات میں رہ گئی کہ جس محنت سے حاجی صاحب نے فاروق صاحب کو حفظ کرایا وہ ایک الگ داستان ہے،
میں وہ چشمدید گواہ ہوں۔ یہ بڑا بچتے تھے اور بہت، لیکن حاجی صاحب نے اچھے طریقے سے انہیں قابو کیا، اور پھر ایک اچھے قاری جو بڑے نامور قاری تھے، وہ ایسے ان سے ٹائم لینا مشکل تھا، حاجی صاحب نے ان کے ذمہ لگا دیا، تو الحمدللہ حاجی صاحب اس میں خاصے اللہ کریم نے نوازا، کامیاب۔ ان کی خواہش تھی کہ میرا ایک بیٹا جو ہے وہ حافظ قرآن بن جائے، تو محمد فاروق صاحب یہ خوش نصیب ہیں۔ پھر ان کا باقاعدہ حاجی صاحب نے بڑی خوشی کی جب یہ حفظ کیا نا، بہترین ایک فنکشن کیا، بہترین اہتمام کیا۔ تو حاجی صاحب کی خواہش ہوتی تھی کہ جو بزرگ آئے وہ میرے گھر آئے، دعا کرے۔ بہت بڑے اولیاء اللہ یہاں آتے رہے ہیں، میں بھی آتا رہا ہوں مدینہ پاک سے بھی۔ پھر حاجی صاحب کے جانے کے بعد وہ مدینہ پاک جن کی ڈیوٹی ہے سرکار کے روزہ اطہر پہ، وہ بھی یہاں آئے، میں بھی آیا یہاں، تو ان کے بیٹے بھی اسی طرح لگن رکھتے ہیں کہ یہ سرکار کا عاشق ہے، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں تحدیث نعمت کے لیے میں نے عرض کی ہیں کہ یہ اللہ کی خاص عطا ہے، اور ہم اپنی یہ خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ ہمیں آج ان کی یاد میں جو محفل ہے ایصال ثواب کی، اور آج جمشید اعظم صاحب نے صحیح کہا کہ اس پائے کے حاجی صاحب تھے کہ یہ ان کا عرس مبارک ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ہمیں عرس مبارک ہی کہنا چاہیے۔ ایسے ماشاء اللہ ایسے عاشق جو ہے وہ کہاں ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی۔ پھر یہ ہے کہ قربانی دینے کا جذبہ بہت تھا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے قربانی دینا یہ کوئی نہیں کرتا۔ یہ ایک پوشیدہ کہانی ہے کہ حاجی صاحب نے اپنے بھائیوں کے لیے اتنی قربانی دی، اتنی قربانی دی، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ بلکہ سب کچھ ساری زندگی ماشاء اللہ، الحمدللہ، بالکل جی، ماشاء 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 اللہ، الحمدللہ، یہ اللہ کی عطا ہے۔ ورنہ ایک میرے بھی دوست ہیں، ہر طرح کے ہمارے تعلقات ہیں۔ ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں یہ گڈی چ میں بہنا میرے سٹیٹس کے خلاف ہے، تو حاجی صاحب سٹیٹس نہیں تھے، وہ ایسے سادہ آدمی تھے۔ مدینہ شریف بازار میں نیچے سب بچھا لی، بازار میں مدینہ پاک، وہاں بیٹھ کے وہیں کھانا کھا لیا۔ تو کئی کہتے ہیں یار یہ ہمارا سٹیٹس ہے کہ یہاں بیٹھ کے کھانا کھائیں، وہ کہتے تھے بھائی یہ اس سے بڑا سٹیٹس کیا ہے، حضور کا شہر ہے حضور کا شہر ہے، مدینہ پاک ہے، یہاں سٹیٹس کیا ہے۔ تو یہ بڑی خوبیاں تھیں، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کے مزار شریف پر رحمتیں نے اس پورے گھرانے کو لگا۔ جی مدینہ شریف میں، ہاں جی جی بالکل جی، بہت باتیں تھیں۔ مکہ شریف طواف کرتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈال کے بانٹتے تھے پیسے، مدینہ شریف بانٹتے تھے۔ ایک آدمی ایسے بیٹھا ہوا مسجد نبوی شریف میں، پتہ نہیں کتنے پیسے تھے، اس طرح مٹھی میں ڈال کے اس کی جیب میں ڈال دی، کہتے ہیں تجھے ضرورت ہے پیسوں کی لے لو، تو وہ حاجی صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ تو یعنی ایک تعارف نہیں، پہچان نہیں، تو اللہ کی مخلوق کی خدمت، بہت خوبیاں تھیں، بہت خوبیاں تھیں۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔